نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو زمانے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے ایک محدود نبی بنایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے اللہ کریم نے زمانے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے آپ کی نبوت کا دائرہ وسیع فرمایا آپ سے پہلے آنے والے نبی مخصوص زمانے کے نبی تھے کلما ہلک نبی خلفہ نبی ایک نبی جب دنیا سے جاتا اللہ ان کے بعد دوسرا نبی دنیا میں بھیج دیتے لیکن جب باری خاتم الانبیاء کی آئی اللہ نے آپ کو ماضی حال استقبال تمام زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا آقا نامدار علیہ السلام سے پہلے کرۂ ارض پر آنے والے تمام انبیاء مکان کے اعتبار سے بھی ایک نبوت کا دائرہ محدود رکھتے تھے ایک بستی کا نبی ایک شہر کا نبی ایک ملک کا نبی لیکن جب باری آمینہ کے لال کی گئی اللہ نے مکانات کے اعتبار سے بھی آپ کی نبوت کے دائرے کو وسیع فرما دیا آپ زمین سے لے کر آسمان تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک فرش زمین سے لے کر عرش بری تک دنیا سے لے کر قبر اور برزخ تک برزخ سے لے کر آخرت تک تمام مکانات کے نبی بنا کر بھیجے گئے آقا نامدار سے پہلے دنیا میں آنے والے نبی افراد کے اعتبار سے بھی ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا ایک قوم کا نبی برادری کا نبی خاندان کا نبی
لیکن جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ نے آپ کو افراد کے اعتبار سے بھی نبوت کا دائرہ وسیع عطا فرمایا۔ آپ سے پہلے آنے والا ہر نبی اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں اپنی قوم کا نبی بنا کر بھیجا۔ جب باری حضور کی آئی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے مجھے انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ الغرض نبی کی نبوت کا دائرہ مکان، زمان اور افراد کے اعتبار سے محدود نہیں۔ آقا کے تشریف لانے کے بعد دنیا کی کسی جگہ پر، کسی زمانے میں کسی فرد کو کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے نبی کی نبوت کے دائرے کی وسعت کو قرآن کریم میں مختلف انداز میں سمجھایا۔ ان میں سے ایک انداز سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے آخری 10 حروف میں فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ فرما کر ایک حصی مثال اور تشبیہ کے ذریعے حضور کی ختم نبوت، آپ کی نبوت کے دائرے کے وسعت کو بیان فرمایا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہہ کر انسانیت کو 3 باتیں سمجھائی۔ نمبر 1، جیسے آسمان کے سورج پر اللہ نے روشنی کے مراتب ختم فرما دیے، اسی طرح خاتم الانبیاء پر نبوت کے کمالات بھی اللہ نے ختم فرما دیے۔ جیسے آسمان پر نکلنے والے سورج کے بعد کسی قسم کی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، آمینہ کے لال کی نبوت کا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کسی قسم کی ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نئی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ نے دوسری بات سمجھائی، میرا نبی فقط آسمان کے سورج کی طرح روشن نہیں بلکہ آپ کائنات کو روشن کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو بدلنے والے ہیں۔ اللہ نے تیسری بات سمجھائی، میرا پیغمبر ایسا ہے جن کی نبوت کے بعد نبوت تو نہیں، لیکن جو بندہ نبی سے جتنا قریب ہوتا جائے گا میرے نبی کی صفات میں سے سوائے نبوت کے باقی صفات اس کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ نے ان 3 باتوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہا۔ قاری صاحب نے مزید وضاحت کی، جیسے آسمان پر جب تک سورج نہ ہو اندھیرے ہوا کرتے ہیں، ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے انسان روشنیوں کا انتظام کرتا ہے، اور روشنی کے بارے میں ضابطہ یہ، ایک مکان کے لیے لائٹ الگ، دوسرے مکان کے لیے لائٹ الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک لائٹ ایک جگہ کے لیے کافی، لیکن جب آسمان پر آفتاب اور سورج طلوع ہو جائے وہ پوری کائنات کا ایک ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے ظلم اور شرک کے اندھیرے تو تھے، انہیں ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، لیکن ان انبیاء کی نبوت کی روشنی ایک خاص جگہ تک محدود تھی۔ جب باری اللہ کے محبوب پیغمبر کی آئی، اللہ نے آپ کو سراج کہہ کر بتا دیا، جیسے پوری کائنات کا سورج ایک، خاتم الانبیاء کے آنے کے بعد بھی اس پوری کائنات کا نبی ایک ہوگا۔ جیسے آسمان پر اندھیرا چھا جائے سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ صبح صادق کو بھیجتے ہیں، یہ صبح صادق خوشخبری دینے کے لیے آتی ہے، دنیا والوں پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلے گا۔ اللہ نے امام الانبیاء کی نبوت کا سورج طلوع کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کو صبح صادق بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر انسانیت سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ لوگوں پریشان نہ ہونا، ایک آنے والا ایسا آنے لگا ہے جن کے آنے کے بعد یہ سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔
حضرت قاری صاحب نے مزید وضاحت کی، فرماتے ہیں جب آسمان پر سورج نکلتا ہے کائنات کی ہر چیز پر اس سورج کی روشنی پڑا کرتی ہے۔ پوری توجہ رکھیے، ہر چیز پر اس آسمان کے سورج کی روشنی پڑتی، لیکن اس روشنی کے مراتب اور ان چیزوں کے مراتب الگ الگ ہوا کرتے۔ آسمان سے سورج نکلے گا، اس کی روشنی فضا پر بھی پڑے گی۔ آسمان پر سورج نکلے گا، اس کی روشنی کھلے میدان پر بھی پڑے گی۔ آسمان سے سورج نکلے گا، اس کی روشنی اونچے پہاڑوں پر بھی پڑے گی۔ آسمان سے سورج نکلے گا، اس کی روشنی مکانات پر بھی پڑے گی۔ آسمان سے سورج نکلے گا، اس کی روشنی تہخانے میں اور سمندر کی گہرائی میں بھی جائے گی۔ یہ آسمان کی سورج کی روشنی پڑی تو ہر چیز پر، لیکن مراتب الگ الگ ہوں گے۔ جب یہ آسمان کی سورج کی روشنی سب سے پہلے فضا پر پڑتی، چونکہ فضا اور آسمان میں کسی چیز کا واسطہ نہیں ہے، یہ فضا سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ روشنی فضا پر پڑا کرتی ہے۔ پھر اگر آپ فضا کو دیکھیں گے، یہ فضا صاف اور شفاف آپ کو ملے گی۔ آپ فضا کو دیکھیں گے، یہ زمین کی قدورتوں سے آپ کو بلند و بالا ملے گی۔ آپ اس فضا کو دیکھیں گے، اگر کوئی بندہ گندگی اٹھا کر فضا کی طرف پھینکے گا، یہ گندگی فضا کا کچھ نہیں بگاڑے گی، اسی پھینکنے والے کے منہ پر آئے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے سراج کہہ کر بتا دیا، جیسے آسمان کے سورج کی روشنی سب سے پہلے فضا پر پڑتی، بلا واسطہ پڑتی، وہ اپنے آپ کو آسمان کی سورج کی روشنی سے ایسے منور کرتی ہے، ایسی صاف اور شفاف ہوتی کہ دنیا کی کوئی گندگی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں اسی طرح جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع فرمایا، اس سورج کی روشنی بھی سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑی جو فضا کی طرح صاف اور شفاف تھے۔ جیسے فضا زمین سے بلند ہے، ایسے پیغمبر کے شاگرد بھی انسانیت میں سب سے بلند تھے۔ جیسے فضا ایسی پاک اور صاف ہوتی، کسی کی گندگی فضا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی طرح کسی بندے کی تنقید بھی صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے فضا کی طرف اگر کوئی گند پھینکے گا، اسی پھینکنے والے پر آئے گا، صحابہ پر تنقید کرو گے، یہ تنقید تمہارے منہ پر واپس آئے گی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے صحابہ پر، نبوت کے صحابہ پر تنقید کرنے والوں، یہ تم خود بڑے بے وقوف ہو، یہ خود صفاحت میں مبتلا ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی جماعت عطا فرمائی۔ قاری صاحب نے عجیب جملہ کہا، فرماتے آپ نے فضا کو دیکھا، اس فضا نے آسمان کے سورج کی روشنی کو لیا اور اتنا لیا، اپنے وجود کو ختم کر دیا۔ اب آسمان کے سورج کی روشنی اس فضا سے گزرتی ہے۔ آپ اگر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کی نگاہ سیدھی سورج کی طرف جائے گی، آپ کو فضا نظر تو آئے گی لیکن اس کا وجود ختم ہو چکا، اس نے اپنے آپ کو سورج کی روشنی میں فنا کر دیا۔ فرماتے بالکل اسی طرح آمینہ کے لال کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، صدیق نے اپنی ذات کو نبوت کے لیے فنا کر دیا، فاروق نے اپنی شخصیت کو نبوت کے لیے فنا کر دیا، عثمان و علی نے اپنے وجود کو نبوت کے لیے فنا کر دیا۔ اگر کوئی بندہ دیکھے گا، اگرچہ چیزیں دو ہیں، ایک کا نام فضا تھا، ایک کا نام سورج اور آفتاب تھا، لیکن آفتاب سے نسبت قرب کی وجہ سے فضا نے اپنے وجود کو ختم کر دیا۔ یہ چیزیں وجود میں دو ہیں، جب دیکھو گے تو نظر ایک آئے گی۔ بالکل اسی طرح آمینہ کے لال کے صحابہ نے اپنے وجود کو بھی یوں فنا کر دیا۔ اگر بات صحابہ کے عمل کی کرو گے، رب نے صحابہ اور نبی کے دین کو دو الگ الگ دین نہیں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر بتا دیا۔ جو دین صحابہ کا وہی دین میرے محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا، تمسکو بہا، دنیا والوں جب فتنوں کا زمانہ ہے، علیکم بسنتی وسنت
الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا پھر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جیسے چیزیں یہاں دو تھی، ایک کو فضا کہتے، ایک کو سورج کہتے، لیکن جب سورج کے سامنے فضا نے وجود مٹا دیا، نظر ایک آئے گا۔ یہاں پر بھی بظاہر سنتیں دو ہوں گی، ایک کو سنت خلیفہ راشد کہیں گے، ایک کو سنت نبوت کہیں گے، لیکن خلیفہ راشد نے، نبی کے صحابی نے اپنے وجود کو یوں ختم کر دیا، صحابی نے اپنا وجود مٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے تبھی تو کہا تمسکو بہا، علماء کے لیے کہوں گا اگر سنت نبوت سنت خلافت الگ الگ ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے تمسکو بہما، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ آمینہ کے لال نے تمسکو بہا کہہ کر بتا دیا، جیسے فضا نے اپنا وجود مٹا دیا، ایسے میرے صحابہ نے بھی اپنے وجود کو مٹا دیا۔ اگرچہ وہاں چیزیں دو تھی لیکن فضا فنا ہو گئی، اسی طرح صحابہ کا بھی وجود تھا مگر انہوں نے فنا کر دیا۔ سب سے زیادہ روشنی اس طبقے پر پڑی جنہیں صحابہ کہتے ہیں، اسی کو عبداللہ بن مسعود نے ان الفاظ میں نظمایا جسے صاحب مشکات نے مشکات میں نقل کیا، اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا۔ فرمایا دنیا والو، انسانیت میں سب سے اعلیٰ طبقے کو نبی کی جماعت کہتے، اور ان کی خصوصیت یہ جیسے فضا صاف اور شفاف تھی، نبی کے صحابہ کے دل بھی صاف اور شفاف تھے۔ جیسے اس فضا پر اس سورج کی روشنی پڑی، اس نے اس کو بلند کر دیا۔ نبوت کی روشنی بھی جب نبی کے صحابہ پر پڑی، پھر اس نے بھی اس کو بلند کر دیا۔ قاری صاحب فرماتے یاد رکھنا، جیسے فضا نے اپنے وجود کو فنا کیا، وہ سورج تو نہیں بنی لیکن سب سے زیادہ روشنی لینے والی بنی، اسی طرح صحابہ نے اپنے آپ کو فنا کیا، وہ نبی تو نہیں بنے، وہ نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے دین کے امین ضرور ہیں، وہ صاحب وحی تو نہیں ہے، صاحب الہام ضرور ہے، ان کے پاس معجزات تو نہیں مگر کرامات ضرور ہوں گے، ان پر غیب نہیں کھلے گا، البتہ ان کو کشف ضرور ہوگا۔ وہ نبی تو نہیں لیکن نبی کی نبوت کے، نبی کے دین کے گواہ اور نبی کی نبوت کے امین ضرور ہے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں جیسے آسمان کے سورج کی روشنی نے سب سے پہلے فضا کو معطر کیا، آفتاب نبوت نے بھی سب سے پہلے ان صحابہ کو معطر کیا۔ پھر نبوت کے بارے میں ضابطہ یہ، نبی اکیلا کامل ہوا کرتا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں امت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، امت میں علل اعلان ہر بندہ کامل نہیں ہوا کرتا، لیکن کچھ افراد ایسے اللہ امت میں پیدا کر دیتے ہیں جو ایک وقت میں اتنا کام کر جاتے جتنا پوری امت مل کر بھی شاید نہ کر سکے۔ اگر نبوت کے بعد صحابہ کو دیکھو گے تمہیں ابو بکر صحابہ میں فرد کامل ملے گا، صحابہ کے بعد امت کے فقہاء کو دیکھو گے تمہیں ابو حنیفہ فرد کامل نظر آئے گا، ان کے بعد اکابر علماء دیوبند کو دیکھو گے، ماضی قریب میں تمہیں شیخ الہند دیوبندیت کا فرد کامل نظر آئے گا۔ میں علی وجہ البصیرت محض عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، دلیل کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں اگر موجودہ دور میں بھی اللہ نے ایسا فرد کامل مجھے اور آپ کو عطا کیا، وہ شیخ متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ اللہ کے نبی نے محنت کر کے آفتاب نبوت کی روشنی امت میں منتقل کرتی، ابو بکر اٹھا وہ فرد کامل تھا، حضرت امام صاحب اے فرد کامل تھے، حضرت شیخ الہند اے فرد کامل تھے، اور میرے شیخ بھی آج فرد کامل ہے۔ فرد کامل کا معنی وہ دنیا کو یہ سبق دیتا ہے، وہ دنیا کو یہ درس دیتا ہے، وہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی جا کر مہر تابہ، یہ مہر تابہ سے جا کر کوئی کہہ دے اپنے گرنے سنبھال رکھے، میں اپنی صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔